اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اکرم ذوی رحمک، اپنے رشتہ داروں کی عزت کیجیے، اپنے رشتہ داروں کی عزت کیجیے۔ بحث جو ہماری مبادی النحو میں چل رہی تھی وہ سوال نمبر 174 میں تھی، اس کی کچھ باتیں بیان ہو گئی تھیں اور ابھی آج جو شروع کرنی ہیں وہ فوائد سے ہے۔ فوائد سے ہے میرے عزیزوں، کہ جس میں بیان فرما رہے ہیں کہ مستغاث اور ایک تھا مستغاث اللہ۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو مستغاث ہے اور مستغاث اللہ ہے یہ مجرور ہوتے ہیں لام جارہ کے ذریعے سے۔ مستغاث بھی مجرور ہوتا ہے، مستغاث اللہ بھی مجرور ہوتا ہے لام جارہ کے ذریعے سے، لیکن یہ لام مستغاث میں مفتوح ہوتی ہے اور مستغاث اللہ میں لام مکسور ہوتی ہے۔ ہر ایک مستغاث اور مستغاث اللہ مجرور ہوتے ہیں لام جارہ کے ذریعے سے، یہ لام مستغاث میں مفتوح ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو مستغاث ہے حرف ندا کے بعد واقع ہوتا ہے، حرف ندا کے بعد واقع ہوتا ہے، اور وہ جو مستغاث ہے نا ضمیر کی جگہ پہ ہے، کیونکہ اصل میں نا ادعو کا، تو کاف کی جگہ کے اوپر وہ کوئی نام وغیرہ آیا ہے مستغاث، تو جو ضمیر ہے، ضمیر کے پیچھے جو حرف جر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، لکا لہو، ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے۔ اور مستغاث اللہ کی جو لام ہے وہ تو پھر مجرور ہوتی ہے۔ یہ ہے جناب پہلا فائدہ۔ دوبارہ کا جان، مستغاث اور مستغاث اللہ ہر ایک جو ہے نا مجرور ہوتے ہیں لام جارہ کے ذریعے سے، لیکن یہ لام مستغاث میں تو مفتوح ہوتی ہے، لیکن مستغاث اللہ میں جو یہ لام ہوتی ہے وہ مکسور ہوتی ہے اپنے اصل کی بنا پر۔ پہلا فائدہ جناب یہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے فائدہ کہ یہ لام استغاثہ جو ہے اس کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے؟ آخر لام استغاثہ جار ہے، حرف جر ہے، تو اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس میں مطلب ہے بعض کہتے ہیں فعل ندائے معذوف کے ساتھ یہ متعلق ہے، لام استغاثہ فعل ندائے معذوف کے ساتھ متعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب علی حرف ندا جو قائم مقام ہے ادعو کے، بعض کہتے ہیں یہ لام حرف ندا کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نحوی یہ کہتے ہیں کہ یہ لام جو ہے نا حال معذوفہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ذرا غور فرمائیے، یہ جو لام ہے استغاثہ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ فعل ندائے معذوف کے متعلق ہے، اور بعض کہتے ہیں خود حرف ندا کے متعلق ہے جو قائم مقام ادعو ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لام جو ہے نا حال معذوف کے متعلق ہے۔ عبارت سے مطلب نا بہتر باہر آ جائے گا، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد،
کل من المستغاث والمستغاث لہ مخفوظ بلام جارۃ مفتوحۃ فی المستغاث، ہر ایک مستغاث اور مستغاث اللہ مجرور ہوتے ہیں لام جارہ کے ذریعے سے، مفتوحۃ فی المستغاث جو لام مستغاث میں مفتوح ہوتی ہے، لوقوعہا بعد حرف النداء موقع الضمیر، کیونکہ لوقوعہا مستغاث واقع ہوا ہے حرف ندا کے بعد ضمیر کی جگہ پر، الذی تفتح لام الجر معہو کہ لام جر کو فتح دی جاتی ہے ضمیر کے ساتھ، معہو ضمیر کے ساتھ، فی نحو لکا لہو، ومکسورۃ فی المستغاث لا، اور یہ لام مکسور ہوتی ہے مستغاث لا میں، علی اصلہا، اصل لام جر کی بنا پر، کیونکہ لام جر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مکسور ہوتی ہے، اصل کی بنا پر وہ مکسور ہے۔ دوسرا فائدہ عزیزو، ان لام الاستغاثۃ تتعلق بفعل النداء المحذوف، لام استغاثہ کا تعلق فعل نداء محذوف کے ساتھ ہوتا ہے، والتقدیر فی قول کا، تقدیر آپ کے قول میں، یا لزید الکریم للمسکین، ادعو زیدن الکریم لإعانت المسکین، میں زید کریم کو طلب کرتا ہوں مسکین کی اعانت کرنے کے لیے، تو یہ جو لام ہے نا لإعانہ والی، ٹھیک ہے، یہ ادعو کے مثلا متعلق ہے۔ وَبَعْضُهُمْ يُعَلِّقُهَا بِحَرْفِ النِّدَاءِ الْقَائِمِ مَقَامَ ادعو، وَبَعْضُهُمْ اور بعض ناویوں نے کہا يُعَلِّقُهَا، یہ لام استغاثہ متعلق ہوتی ہے حرف ندا کے، القائم مقام ادعو، جو قائم مقام ادعو ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَلِّقُ لام المستغاث لہ بحال معذوفۃ، وَمِنْهُمْ اور نحویوں میں سے ہیں، مَنْ يُعَلِّقُ لام المستغاث لہ، جو مستغاث اللہ کی لام کو متعلق کرتے ہیں حال معذوفہ کے، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ يَا لَزَيْدٍ مَدْعُوًا لِلْمِسْكِينِ، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو للمسکین ہے یہ متعلق ہے مدعوًا کے، یا لزیدن مدعوًا للمسکین، اے زید مدعوًا للمسکین، در حالانکہ اسے دعوت دی گئی ہے مسکین کے لیے، تو یہاں کس کے متعلق ہے آغا جان؟ یہ لام مدعوًا کے متعلق ہے۔ اس کے بعد جناب علی اگلا سوال آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ ماذا یجری المستغاث، ماذا کیا چیز ہے، یجری مجر المستغاث جو مستغاث کی جگہ پر جاری ہوتی ہے، کیا چیز ہے جو مستغاث کی جگہ پر جاری ہوتی ہے؟ جواب عرض خدمت ہے، ہر وہ چیز جس کی ذات سے تعجب کیا جائے یا صفت سے تعجب کیا جائے تو وہ مستغاث کی جگہ پر جاری ہوتی ہے تمام احوال میں۔ ہر وہ چیز جس کی ذات سے تعجب کیا جائے یا صفت سے تعجب کیا جائے تو وہ مستغاث کی جگہ پر جاری ہوتی ہے تمام احوال میں۔ جیسے مثلا پڑھیں گے یا لل بہرے، یا لل بہرے کہ میں تعجب کرتا ہوں دریا سے، یا للسمک میں تعجب کرتا ہوں مطلب ہے مچھلیوں کے وجود سے۔ جب تعجب کریں اس بحر اور سمک کے وجود سے یا ان کی کثرت سے، ٹھیک ہے، یا مثلا یہ کہیں یا لدہیت الدہیاء سخت مصیبت،
جب تعجب کیا جائے شدت اور سختی مصیبت پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ لام مفتوحہ داخل ہوتی ہے منادہ محدد پر بھی، لام مفتوحہ داخل ہوتی ہے منادہ محدد، محدد یعنی جس کی تحدید کی گئی ہے، یا لزیدن لاقتلن کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا لام داخل ہوئی ہے دیکھو منادہ محدد پر، وہ آپ نے کیا دیکھنی ہے لازیدن، ٹھیک ہے۔ یہ لام مفتوحہ داخل ہوئی ہے منادہ محدد ہے، اس کی تحدید کی گئی ہے کہ اے زید میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ بات کیا ہو رہی ہے جناب اس سوال کے اندر؟ یہ ہو رہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ذات سے تعجب کیا جائے یا جس چیز کی صفت سے تعجب کیا جائے تو وہ نہ مستغاث کی جگہ پر جاری ہوتا ہے تمام احوال میں، یا للبحر ہے یا للسمک ہے۔ جب آپ تعجب کریں ان کے وجود سے یا ان کی مثلاً کثرت سے، یا جب شدت مصیبت کے لیے ہو تو وہ بھی اس کی مثال دی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ لام جو ہے مفتوحہ منادہ محدد پر بھی داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فوائد ہیں تو وہ عرض کروں گا، پہلے یہ پڑھتے ہیں جی۔ کل ما تعجب من ذاتہ او من صفتہ یجری مجرى المستغاث فی کل احوالہ، کل ما ہر وہ چیز تعجب من ذاتہ جس کی ذات سے تعجب کیا جائے، او من صفتہ یا اس کی صفت سے تعجب کیا جائے، یجری یہ جی خبر ہے اس کلو کی، یجری مجرى المستغاث مستغاث کی جگہ پر جاری ہوتی ہے، فی کل احوالہ تمام احوال میں۔ فتقول پس تم کہو گے یا للبحر میں تعجب کرتا ہوں باہر سے، یا للسمک تعجب کرتا ہوں مچھلیوں کے وجود سے، اذا تعجبت من وجودہما او کثرتہما جب آپ تعجب کریں من وجودہما ہما باہر اور سمک کے وجود سے، او کثرتہما یا ان دونوں باہر اور سمک کی کثرت سے، وتقولو اور تم کہو گے یا للدہیۃ الدہیا، یا للدہیا مصیبت، دہیا یعنی سخت، اے سخت مصیبت، اذا تعجبت من شدتہا و جسامتہا جب آپ تعجب کریں من شدتہا یعنی اس مصیبت کی شدت سے، و جسامتہا اور اس کی عظمت سے، وتدخل اللام المفتوحہ علی منادى المحدد لام مفتوحہ داخل ہوتی ہے منادہ محدد پر، منادہ جس کی تحدید مثلاً کی گئی ہے، نحو یا لزیدن لاقتلن کا، اے زید میں آپ کو قتل کروں گا۔ فوائدوں میں میرے عزیزوں دو فائدے دقت فرمائیں۔ فرماتے ہیں جب حرف ندا کے بعد ایک ایسی چیز واقع ہوئی ہو جو حقیقت میں منادہ نہیں ہے، جب حرف ندا کے بعد ایک ایسی چیز ہو جو حقیقت میں منادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے یا لل عجب، تو وہاں کیا کرنا ہے، جائز ہے کہ مستغاث ہو، یہ عجب نہ مستغاث ہو، اور مستغاث اللہ کو محذوف کریں کہ مستغاث اللہ محذوف ہے اور عجب مستغاث ہے، لام کو فتح دے دیں گے، مستغاث کی لام مفتوح ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے، عکس بھی جائز ہے، یعنی کیا کہیں کہ عجب مستغاث لا ہے، مستغاث حذف ہے، اور جو لام ہے اس کو کیا دے دی جائے گی، پھر کسرہ دے دیں گے، مثلا کہیں یا قوم للعجب، پھر لام کو کسرہ دے دیا جائے گا۔ اور دوسرے فائدے میں کہ یہ بھی جائز ہے کہ
متعجب من کے آخر میں الف لانا جائز ہے، متعجب من کے آخر میں الف لانا جائز ہے، جیسے جی یا ترا با، یا ترا با آخر میں الف لائیں نا متعجب من کے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ الف اور لام سے خالی ہو، یا ترا بو پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ توجہ فوائد: اذا وقع بعد حرف النداء ما فاعل وقع ہے، اذا وقع بعد حرف النداء ما لا ینادى حقیقتاً، جب حرف ندا کے بعد واقع ہو ایسی چیز جو حقیقتاً منادہ نہیں ہے، نحو یا لل عجب، یا لل عجب، یعنی میں بہت تعجب کرتا ہوں اس مسئلہ سے۔ یجوز ان یکون مستغاثا والمستغاث لا معذوف، جائز ہے ان یکون مستغاثا کہ یہ عجب مستغاث ہو، والمستغاث لا معذوف اور مستغاث لا کیا ہو، محذوف ہو، فتفتح اللام ہو، پس لام کو فتح دی جائے گی، لل عجب پڑھیں گے۔ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ فَتُكْسَرُ، اور عکس بھی جائز ہے۔ عکس یعنی کیا میرے عزیزو؟ کہیں کہ یہ عجب مستغاث لا ہے اور مستغاث حذف ہے، ٹھیک ہے نا، فَتُكْسَرُ تو پس لام کو کسرہ دیا جائے گا، یعنی مثلا مثال یا قوم للعجب، للعجب، پھر یہ مثلا ہوگا، کیوں بلا؟ کیونکہ عجب کو کیا بنا دیا ہے، مستغاث لا، تو پھر اس کی لام تو جو ہے آپ جانتے ہیں مکسور ہوتی ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تُعَاقِبَ الْأَلِفُ الْمُتَعَجَّبَ مِن، اور جائز ہے متعجب من کے آخر میں الف آئے، نحو یا ترا با، یا ترا با، تعجب کرتا ہوں شادی سے، خوشی سے، اس خوشی سے۔ وَقَدْ يُجَرَّدُ مِنْهَا وَمِنَ اللَّامِ، کبھی کبھی یجرد منہا الف اور لام سے جو ہے وہ جو متعجب من ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، فیوقال پس کہا جاتا ہے یا تر بو۔ یہ جناب علی سوال ہمارا میرے عزیزو کیا ہو گیا، تمام ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلا سوال پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ الندبہ، ندبہ کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ ما ہی الندبہ، ندبہ کیا ہے؟ ما ہی الندبہ، ندبہ کیا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ ندبہ جو ہے نا متفجع علیہ کو پکارنا ہے، متفجع علیہ کو پکارنا ہے، یا متوجہ من کو پکارنا ہے، یا متوجہ لا کو پکارنا ہے۔ ندبہ کیا ہے؟ متفجع علیہ کو پکارنا، یا متوجہ من، یا متوجہ لا کو پکارنا، ٹھیک ہے۔ متوجہ علیہ کیا ہوا جی؟ متوجہ علیہ ایسی چیز ہے جو ہاتھ سے چلی گئی ہے، اس کو پکارنا۔ متفجع علیہ یعنی وہ چیز کوئی جو ہاتھ سے چلی گئی ہے، اس کو مطلب ہے ندا دینا، جیسے وا عنوان الوفا، ایک ہاتھ سے چلی گئی، مفہوم وفا چلا گیا مثلا، ٹھیک ہے۔ یا کس کو پکارنا؟ متوجہ من، متوجہ من کیا ہے؟ جو عامل مصیبت ہے نا اس کو مثلا پکارنا، متوجہ من یعنی عامل مصیبت، ٹھیک ہے۔ اور لاہو پھر متوجہ لا یعنی جس کی خاطر اسے درد ہوا ہے اس کو پکارنا۔ تو توجہ فرمائے نا، ندبہ کیا ہوا جی؟ ندبہ یہ ہے متفجع علیہ کو پکارنا ہے، یا متوجہ من کو پکارنا ہے، یا متوجہ لا کو پکارنا ہے۔ متفجع علیہ وہ چیز ہو گئی جو ہاتھ سے چلی گئی، متوجہ من یعنی وہ جو عامل مصیبت ہے اس کو پکاریں، یا جس کی خاطر اسے درد ہوا ہے لہو اس کو پکاریں۔ اور ندبہ کا نا، ندبہ کا
جو حرف ہے ندبہ کے لیے استعمال ہوتا وہ ہے وا، ادات ندبہ وا ہے وا۔ اب ان کی مثالیں دیکھو، وا عنوان الوفاء، یہ کس کو پکارا ہے بھلا یہاں؟ متفجع علیہ کو۔ وا مصیبتا، یہ کس کو پکارا؟ متوجہ مین کی مثال دی ہے۔ وا کلبا، متوجہ لا کی مثال دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ندبہ جو یہ ہے کہ متفجع علیہ کو پکارنا ہے، متوجہ مین یا متوجہ لا کو، اور حروف ندا واہ ہے، اس کی مثالیں آ گئیں۔ فوائد میں خلاصہ دیتا ہوں اور پھر پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کبھی کبھی ادات ندبہ جو ہے نا یا بھی ہوتا ہے، جب منادہ ماض سے ملنے سے امن ہو، یعنی یا کے ذریعے بھی نا ندبہ کیا جاتا ہے۔ ندبہ کا معنی وہی گریہ کرنا ہوتا ہے، رونا، گریہ کرنا، رونا، یہ معنی ہے ندبہ کا۔ کبھی کبھی ادات ندبہ، حرف ندبہ یا بھی ہوتا ہے جب منادہ ماض سے ملنے سے امن ہو، منادہ ماض سے جو ہے ملنے سے امن ہو، یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تو مطلب ہے منادہ واقع ہو رہا ہے اور اس کو ندا دے رہا ہے، نہ کہ ندبہ کر رہا ہے، نہیں، جب منادہ ماض سے ملنے سے امن ہو تو پھر یا کو بھی ادات ندبہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں آقا جان، ایک عورت ہے جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ مثلاً کہہ رہی ہو یا ولدی لا فی علیک، تو یہ جو ولدی کہہ رہی ہے یہ ندبہ کر رہی ہے یا کے ذریعے، یا ولدی پکار نہیں رہی، اس پر ندبہ کر رہی ہے، قرینہ لا فی موجود ہے، لا فی افسوس، اے میرے بیٹے لا فی علیک، آپ پر افسوس ہے، تو یہ قرینہ ہو جائے گا کہ یہاں وہ کیا کر رہی بھلا؟ ندبہ کر رہی ہے، منادہ نہیں ہے ولدی، ندبہ کے لیے آ رہا ہے یا لا فی، قرینہ ہے آقا جان۔ اچھا، جب مندوب منادہ سے ملنے کا مثلا التباس ہونے کا ہو کہ منادہ جو ہے اس کے ساتھ یہ مندوب مل رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر علامت ندبہ کو نا، علامت ندبہ کو ملحق کریں گے اس مندوب کے ساتھ، ضروری ہے، علامت ندبہ کو ملحق کرنا مندوب کے ساتھ ضروری ہے، اور اس علامت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، علامت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر بولوں، فوائد میں پہلا فائدہ کیا عرض کیا ہے؟ ادات ندبہ جو ہے یا ہے، ادات ندبہ یا ہے جب منادہ ماض سے ملنے سے کیا ہو؟ امن ہو، منادہ ماض سے نمت مطلب ملے نا تو یا کے ذریعے بھی ندبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دی ہے کہ ایک عورت کی جس کا بچہ چلا جائے تو وہ پکارے یا ولدی لا فی علیک، ندبہ کر رہی ہے۔ اچھا عزیزو، جب مندوب منادہ ماض سے مل رہا ہو کہ یہ مندوب ہے یا منادہ ہے، وہاں علامت ندبہ لگانا ضروری ہے اور اس کو ترک کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور وہ کیا تھی علامت ندبہ، حرف ندبہ؟ وہ وا تھی، تو پھر صرف وا ہی لگے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے ندبہ میں، اور مندوب کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے ندبہ میں، اور مندوب کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ توجہ، الندبہ تو ما ہے الندبہ، ندبہ کیا ہے؟ ندبہ یعنی گریہ کرنا، رونا۔ الندبہ تو ہے یا نداء المتفجع علیہ، متفجع علیہ وہ چیز جو ہاتھ سے چلی گئی ہے اس کو پکارنا، ندا دینا،
او المتوجہ من، یا متوجہ من کو پکارنا یعنی عامل مصیبت کو پکارنا ہے، او لہو متوجہ لہو، متوجہ یعنی درد مند ہونا، لہو جس کی خاطر اسے درد ہوا ہے اس کو پکارنا، و اداتہ یعنی یہ ادات ندبہ کیا ہے، وا ہے، نحو وا عنوان الوفا، وا مصیبتا، وا کلبا، وا عنوان الوفا مثال دی ہے متفجع علیہ کی کہ مفہوم وفا چلا گیا، افسوس مفہوم وفا ختم ہو گیا، چلا گیا، وا مصیبتا متوجہ من کی مثال دی ہے، وا کلبا متوجہ لا کی مثال دی ہے۔ فوائد قد تکونو ادات الندبت یا عند امن اللبس بالمنادى المحض، کبھی کبھی ادات ندبہ یا ہے جب منادى محض سے ملنے سے امن ہو، کما لو ندبت الثقل فقیدہ، جیسا کہ ندبت ثقلہ، ثقلہ یعنی وہ ماں جس کا بیٹا چلا گیا ہے وہ ندبہ کرے فقیدہ اس بچے کے گم ہو جانے پر، فتقولو بس وہ کہے گی یا ولدی لافی علیک، یا ولدی اے میرے بیٹے، لافی علیک آپ پر افسوس ہے، تو یہاں ندبہ کر رہی ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَنْدُوبُ يَلْتَبِسُ بِالْمُنَادَى الْمَحْضِ، اور جب مندوب منادى محض کے ساتھ مل جائے، فَلَا بُدَّ مِنْ إِلْحَاقِ علامت الندبۃ بِهِ، تو ضروری ہے علامت ندبہ کو ملحق کرنا بھی اس مندوب کے ساتھ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا علامت ندبہ کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، فی قول کا آپ کے اس قول میں، وَمَنْ مَلَكَ فُؤَادِي، دیکھو لگایا ہے میں گریہ کرتا ہوں، وَمَنْ مَلَكَ فُؤَادِي گریہ کرتا ہوں جو میرے دل کا، جس نے میرے دل کو کیا کیا، تسخیر کیا، جو میرے دل کا مالک ہوا، وَمَنْ مَلَكَ فُؤَادِي میں گریہ کرتا ہوں، من ملک فؤادی جس نے میرے دل کو تسخیر کیا، جو میرے دل کا مالک ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ یا نہیں لگا سکتے ہیں، یہاں یا نہیں لگے گی، واہ ہی لگے گی، کیونکہ ملنے کا خطرہ ہے کہ یہ منادہ ہے یا ندبہ ہے، کیونکہ ندبہ ہو رہا ہے لہذا واہ لگے گی۔ لا یجوز حذف حرف النداء فی الندبہ، حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے ندبہ میں، ولا حذف المندوب، اور مندوب کو حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ موفق مؤید رہیں میرے عزیزو، سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔